بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی تقاریر پر آج پیمرا نے پابندی لگائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر حکومت کیوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی؟ دلچسپ خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف نے آج چالاکیوں پر مبنی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کمیشن کا مطالبہ کیوں کیا گیا، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر 3 اشخاص کو انہوں نے اپنے اوپر حملہ کرنے کا بنیادی ذمہ دار قرار دیا، اور وہ جو لڑکا جس کی مختلف ویڈیو لیک کر کے ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ صرف ایک مورا قرار دیا۔ یقینی طور پر اس کے بعد ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی جس سے معاملہ مزید ٹینس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پریشانی بڑی کہ شاید بڑا سخت یہ رد عمل آیا ہے۔ تو آج شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس وہ بڑی بورنگ تھی، لمبی تھی۔ اپنے کچھ انہوں نے حقائق بیان کیے، کچھ کو توڑا مروڑا، کچھ انہوں نے جھوٹ کی آمیزش کی، اور اپنے پسندیدہ طبقہ ملامتیہ کی اکثریت جو صحافی ہے ان کو آگے بٹھا کر واہ واہ لی، اور زبردست پارٹیسپیشن ہو گئی، زندہ باد۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کے اندر اگرچہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی لمبی ہے، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو انہوں نے ادھورا بھی چھوڑا ہے اور بڑا نارمل لیا ہے۔ ایک تو میں حیران ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، جن کو 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے، اب ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور میں طبقہ ملامتیہ پر بڑا حیران ہوں، جو سیاست میں بھی ہے صحافت میں بھی ہے۔ اب وہ بڑا نارمل اس کو لے رہے ہیں، دیکھا جی لانگ مارچ انہوں نے ملتوی کر دیا، ڈیلے کر دیا۔ بھائی آپ بھی اگر آپ پر اس طرح کا حملہ ہو تو پھر لانگ مارچ عام ہے یا بندے کی زندگی عام ہے؟ تو وقتی طور پر ہلکی سے مذمت کی، اور پھر مالکوں کی نوکری پر یہ طبقہ لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف نے پہلے تو بتایا جی کہ عمران خان نے جو ہے وہ واقعے کی ہم نے مذمت کی، اور یہ ہم نے پہلی مہربانی کی عمران خان پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنی تھی، ملتوی ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام تراشی کی بڑا گھٹیا پن ہے اس کا، اور ایک افسر پر جھوٹا الزام لگایا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، یہ عمران خان سار سے پاؤں تک جھوٹا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے پاس ثبوت ہیں تو مجھے 1 منٹ وزیر اعظم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ثبوت تو عمران خان قوم کے سامنے لائے، ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولے۔ کچھ انہوں نے ویڈیوز چلائی کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ماضی کے اندر عمران خان کیا کہتے تھے، اب ان کا کیا موقف ہے، پہلے ہمارے اوپر کس طرح کے انہوں نے چوری ڈکیٹی کے الزامات لگائے۔ الحمدللہ ہم عدالتوں سے سرخرو ہو گئے، برطانیہ سے لے کر پاکستان کی عدالتیں ہمارے اوپر مہربان ہیں، تو ہم صادق اور امین ہے، عمران خان جھوٹا، انتہائی جھوٹا شخص ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، اور بالآخر انہوں نے کہا جی ایک سپریم کورٹ کا فل کورٹ، یعنی جس کے اندر 17 کے 17 ججز ہوں، وہ کمیشن بننا چاہیے، اور عمران خان کے پاس جو ثبوت ہیں، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، وہ الزامات وہ سامنے رکھے، دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو۔ پھر ارشد شریف شہید کا ایک آپ نے دیکھا، ان کا چونکہ مرڈر ہوا ہے کینیا کے اندر، تو وہ بھی اس کمیشن کے آگے رکھا جائے، اور پھر میں دیکھوں گا اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہوں اور میرے اوپر بھی چونکہ الزام لگایا تو میں 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ سیاست سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ بہت ساری اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی، کچھ ویڈیوز کلپس دکھائے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کلین چٹ دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کا جو طبقہ ملامتی ہے انہوں نے جناب واہ واہ کی، اور کیا بات ہے، ٹویٹر پر انہوں نے کہا اب تو عمران خان پھنس گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو پہلے بھی اس طرح کے کئی جھوٹ یہ ہمیشہ بول دیتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کام ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے زرداری کو بھی گھسیٹنے کی بات کی تھی لیکن عمل درآمد نہیں کیا۔ آج وہ ان کے مائی باپ ہیں، پھر گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، معافی مانگی، تو اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹون کا اس کے اندر ذکر کیا، اور اب مجھے عدالت نے کلین چٹ دی، اور بڑے ہلکے انداز کے اندر ایک بڑی باریک واردات ڈال کر
ایک بڑا جھوٹ بولا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے، جیسے سردار لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کمیشن آج تک نہیں ہوا، اور یہ پہلی بار میں بھی سن رہا ہوں۔ یعنی پیپلز پارٹی کا، حکومتی پارٹی کا ایک وکیل ہے، وہ کہتا ہے یہ کبھی ہوتے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 17 رکنی یہ بینچ یا کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا نہیں ہے۔ پھر جو بھی کمیشن ہوگا وہ تحقیقات کس کے ذریعے سے کرے گا؟ بھائی وہ ایجنسی سے مدد لے گا، وہ ایف آئی اے سے مدد لے گا، وہ باقی اداروں سے۔ آپ ذرا ان کا چیک کریں نا معاملہ۔ اب وہ یہ سارے ادارے کس کے انڈر ہیں؟ کچھ رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، کچھ وزیر اعظم کے انڈر ہے، کچھ آلریڈی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی عام شخصیت پر الزام ہے، ثابت کبھی ہوئے نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ سی آر پی سی کا سیکشن ہے 154، یعنی دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ فوجداری پاکستان، اس کے مطابق کوئی بھی شخص وہ ایف آئی اپنی جو اس کی کمپلینٹ ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایس ایچ او کے پاس وہ کرتا ہے۔ ایس ایچ او پابند ہے کہ فوجداری کاروائی پر وہ مقدمہ درج کرے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، بندہ اگر سچا ہے تو بچ جائے گا، اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اتنا بے بس ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، چونکہ وہ معاملہ ایسے ہے۔ تو دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو قتل عام ہوا۔ اب وہ 14 بندے شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، کیمروں کے سامنے ہوئے، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں، ایک رکنی جسٹس باقر نجفی کمیشن۔ اگر اس کمیشن کی ایک انگلی بھی میری طرف اٹھ گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں ریزائن کروں گا۔ تو وہ انگلی کیا، اس کمیشن کی جب رپورٹ آئی تو پورا ہاتھ شہباز شریف کی گردن تک جا پہنچا۔ لیکن اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر یہ معاملات آپ واقعی کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان کا تختہ الٹا گیا، سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، اس کے پیچھے کوئی تھا نہیں تھا، اس کو بھی یہ کمیشن ایک 3 4 یا 5 رکنی کمیشن تحریک انصاف کو اعتماد لے کر، یعنی 5 ججز وہ جن پر تحریک انصاف کو بھی اعتماد ہو، آپ کو بھی اعتماد ہو، اور وہ کریڈیبل ججز ہوں، جو بھی ذمہ دار ہوں، ان کو تمام ایکسیس ہو، اتھارٹی ہو، وہ جو مدد لینا چاہیں وہ لے سکیں۔ تو وہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، کیا اس کے اندر جو ہے یہاں خرید و فروخت ہوئی، وہ بھی اسی کمیشن کو دیکھنا چاہیے۔ پھر سائفر کے اندر جو امریکہ سے آیا، پاکستانی سفیر نے بھیجا، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرو، اس کو ہٹاؤ، باقیوں کو لاؤ، تو کیا یہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا اس کے اندر لکھا ہوا یہ ہے؟ یہ بھی اس کے اندر لانا چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وزیر اعظم کی استدعا کو کیوں تسلیم کرنا چاہیے؟ بھائی ابھی تک صدر پاکستان نے سائفر بھیجا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ لیں، وہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی، چونکہ یہ ایک پورا پیکج ہے جس پر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب ایک بندے نے شک کی بنیاد پر، جس کو بھی شک ہوتا ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ نارمل معاملہ نہیں ہے۔ ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کا وہ سربراہ ہے، کروڑوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ لیڈر ہے ایک عالمی لیول کا۔ تو کسی کو شک ہو سکتا ہے، اور شک ہوتا ہے کچھ حالات و واقعات کی روشنی کے اندر، تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ مجھے فلاں فلاں پر شک ہے، اس کی غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر کسی پرسنالٹی سے کوئی مسئلہ ہے، الزام ہے، تو نہ تو اداروں کو چاہیے کہ اس کو اداروں پر حملہ قرار دیا جائے، اور نہ اتنا قانون سے اوپر کوئی ادارہ ہوگا تو عزت برقرار نہیں رہے گی۔ اب یہ شخص جو ہے اس نے پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے۔ پھر
मनी लॉन्ड्रिंग के ओपन एंड शट केसेस हैं, चपरासियों के जो अकाउंटों के अंदर पैसा आता रहा है, एफआईए आपके अंडर थी, और ये एफआईए आपके जब वजीर दाखिला के अंडर है, उन्होंने आपको इस केस से बचाया है। कुछ जो जजेस हैं उनकी मेहरबानी है, वो जब इंसाफ करने पर तुल जाएं तो उनको इंसाफ से कोई नहीं रोक सकता। तो वो आज तक आपने क्या बताया कि वो जो चपरासियों के अकाउंट के अंदर पैसा आया है वो आपका नहीं था, बराह रास्त शहबाज शरीफ जो है उसके अकाउंट में आ रहा है, आपके बेटे सलमान शहबाज के अकाउंट में आ रहा है। तो इस केस के अंदर भी आप टेक्निकल तरीके से निकले हैं। एफआईए ने कहा है हमें कोई जो है वो मसला नहीं है और ये हम साबित नहीं कर सके, तो ये मिली भगत के जरिए निकला है। फिर सानिया मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों का जो कत्लेआम हुआ है, 100 लोगों के करीब लोगों को आपने जख्मी किया स्टेट फायर करके, रियासती बर्बरियत, जुल्म, बेशर्मी, बेगैरती की गई। अब यहां आप देखिए, वो कह रहे हैं जी वो मैं अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। भाई किस बुनियाद पर दी है? क्या वो 14 बंदे किसी ने मारे थे या नहीं मारे थे? वो शहीद हुए थे ना। तो आपने नहीं कत्ल किए तो क्या इस मुल्क के इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों ने कत्ल किए? क्या इस मुल्क के जजेस ने कत्ल किए, या आपके कहने पर किसी फोर्स ने किए? वो बंदे तो कैमरों के सामने शहीद हुए हैं ना, तो किसी ने तो मारे हैं भाई। आप भी निकल गए, जज भी निकल गए, आपको बचाने वाले भी निकल गए, तो वो किसने, यानी आप ऐसे मतलब है वो बुद्धू बनाया हुआ है आपने कौम को कि आप निकल गए, जज साहब ने क्लीन चिट दी। वो जज साहब भी आप जैसे ही थे जिन्होंने आपको क्लीन चिट दी है। यानी जुल्म हुआ है और अंधेर नगरी है कि 3 सालों से लाहौर हाई कोर्ट वो इसको रोक के बैठी हुई है। जेआईटी को इतना बड़ा जुल्म है और इन जजेस से भी अल्लाह ताला पूछेगा। यहां तो ये सिफारिश की बुनियाद पर बड़ा कुछ इस मुल्क के अंदर हो जाता है। सानिया मॉडल टाउन का जिक्र आता है तो मैं वाकयातन इसलिए जज्बाती होता हूं कि ये इंसाफ का सरेआम कत्लेआम हुआ है। इस पर अलहदा डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन बड़े आराम के साथ। ये फांसी का फंदा है, जब भी गैर जनबदाराना इन्वेस्टिगेशन होगी कोई नहीं बचेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े आसान तरीके से खुद सादक और अमीन करार दे दिया अपने आप को, इमरान खान को सारा कर दिया। तो जो पिछले 6 महीनों के अंदर वाकयात हुए हैं पूरा एक पैकेज है। वो उस कमीशन 17 रुकनी कमीशन नहीं हो सकता, 5 रुकनी 3 रुकनी कमीशन होना चाहिए और वो तहकीकात करे, फिर ये मसला होगा। साइफर के अंदर ये जो पतली गली से निकलने वाला मामला है ये ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, चूंकि वीडियो लंबी हो गई है, वो ये कि एक पैमरा ने पाबंदी लगा दी थी इमरान खान पर कि आपकी तकरीर जो है वो अब नहीं दिखा सकते। और बुनियाद क्या बनाई? बुनियाद उन्होंने बनाई कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि जनाब ये जो है आपने पूरी तरह यहां पर ये मार्शल लॉ की बात की है और कहा है कि लगा ले मार्शल लॉ, मुझे कोई डर नहीं है, पूरी वो डिटेल दी। इसलिए अब जो है ये पैमरा पाबंदी लगाता है। चूंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की डिमांड ये है, जो काम हमारे साथ हुआ है वो इमरान खान के साथ करना है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनाना है, फॉरेन फंडिंग का भी बनाना है, जेल में भी देना है, गिरफ्तार भी करना है, नहल भी करना है, हुकूमत खत्म हो गई ताकि हमें नीट एंड क्लीन करार देना है। वो उनकी फरमाइशें हो रही है पूरी, चूंकि मुल्क ऐसे लग रहा है जैसे उनको जो है वो ठेके पर दे दिया गया है। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर मामलात रिवर्स हो जाते हैं। अब ये पाबंदी 1 घंटे के अंदर वापस कैसे हुई है? मेरे जबरदस्त सहाफी कामरान खान ने सारा क्रेडिट तो दे दिया है, जो हमारी फौजी क्यादत है उसको उन्होंने क्रेडिट दिया है कि जनाब उन्होंने कहा है कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए लिहाजा हट गई है। जिंदाबाद भाई, जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, जिनमें इस वक्त मीडिया के तमाम मालकान जैसे मीर शकील उर रहमान, सुल्तान नाखानी, सलमान इकबाल, ये सारे शामिल हैं। इन्होंने हुकूमत पर दबाव डाला है कि इमरान खान पर पैमरा की जानिब से पाबंदी हटाई जाए। यानी इमरान खान को ना दिखाया तो हमारी तो रेटिंग ही नहीं आएगी, टीवी चैनल का बाइकाट करेगी आवाम, कोई देखेगा ही नहीं। अगर लोग नहीं देखेंगे, रेटिंग नहीं आएगी, तो फिर हमें कमर्शियल नहीं मिलेंगे। तो वो जो मालिक है उनकी फरमाइश पर और आवाम के दबाव की वजह से 1 घंटे में ये पाबंदी वापस हुई है। ना होती अदालत उड़ा देती, लिहाजा हुकूमत ने जल्दी जल्दी अपने खाते के अंदर ये नेकी और बदी दोनों
ایک گھنٹے کے اندر سمیٹی ہیں. یہ گیم ہے جی، اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے.